بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عام طور پر جسے کہا جاتا ہے نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، بالکل غلط کہا جاتا ہے۔ نہ محبت اندھی ہوتی ہے، نہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ معرفت نہ ہو۔ جیسے ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان صرف دو کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے، ایک علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے، دوسرا عشق کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے۔ اور محبت بغیر معرفت کے پیدا ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، پہلے ہم یہاں پر مجازی محبت کی مثال لے لیں، اس کے بعد حقیقی محبت کی بات کریں گے۔ اگرچہ اس بات کو بھی ذہن میں محفوظ رکھیں اچھی طرح سے کہ مجازی محبت میں اور حقیقی محبت میں جو خط فاصل کھینچا جاتا ہے، ڈیوائڈنگ لائن، وہ حقیقی نہیں ہے۔ یعنی مجازی محبت کوئی شے ہی نہیں ہوتی ہے جی، کیونکہ محبت تو خود ایک مجرد حقیقت ہے۔ مجرد یعنی وہ شے جو مادے سے پاک ہے، آمیزش سے پاک ہے، صاف ہے، مبرہ ہے، ایگزسٹنس وداؤٹ اے باڈی۔ تو معلوم ہے محبت ایک مجرد حقیقت ہے، اس لیے اس میں مادی لگاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مادی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مادے کی، میٹر کی پراپرٹیز پائی جائیں۔ جیسے مادے میں وزن ہوتا ہے، اس کا حجم ہوتا ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے، مٹیریل باڈیز کو تولا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سارے کریکٹرسٹک محبت میں پائے جاتے ہیں۔ محبت کا قد کسی نے ناپا ہے آج تک؟ محبت کا حجم کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ محبت کا وزن ہوتا ہے، مقدار ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، ہر رنگ میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ محبت خود ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے، مجرد حقیقت ہے، اور مجرد حقیقت کو مادی لگاوٹ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محبت کو حقیقی اور مجازی میں تقسیم نہ کریں، لیکن برسبیل مثال تقریب ذہن کے لیے، بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ کسی کا نام میں نے سنا، اور نام کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ خوبیاں بھی سنی۔ پہلے نام سنا، پھر خوبیاں سنی، نام اچھا لگا، خوبیاں پسند آئیں، دل کو بھائیں۔ کیا ہوگا؟ دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا نام بھی نہ سنا ہو، خوبیاں بھی نہ سنی ہوں، کسی بے نام و نشان کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خدا کی محبت بھی دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ بظاہر وہ بے نام و نشان ہے۔ اس کی محبت پیدا ہوگی تب جب اس کے ناموں اور نشانیوں کو پہچانیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کہہ رہا ہے نا کہ تفکر کرو، تدبر کرو، اس کی معرفت کو حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ محبت ایک پاک چیز ہے، اور محبت ہمیشہ انسان کو کسی کمال سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو کمال پرست بنایا ہے۔ جہاں بھی کمال ہوگا نا، فطرت کا رخ ادھر ہی جائے گا۔ آپ کو مثال دوں کہ قطب نما، اس کا کانٹا جو ہے وہ نارتھ کو بتاتا ہے، شمال کو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نارتھ پول پر ایک قوت ہے، ایک گریویٹک فورس ہے جس کی طرف یہ جاتا ہے۔ اب اس قطب نما کو دوسرے مقام پر لائیے، اس کے کانٹے کو اس کے مرکز سے ہٹا دیجئے، کیا ہوگا؟ یہ تڑپتا رہے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اس کو سکون اسی وقت ملتا ہے جب یہ شمال سے مل جاتا ہے۔ تو معلوم ہے انسان بھی جو اس دنیا میں آیا ہے، جہاں بھی اس سے مربوط نہیں ہوا، اپنے خالق سے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ جیسے ہی مربوط ہو جاتا ہے تب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہے ہماری یہ بے چینی، ہماری یہ بے قراری ہمارے مرکز سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ اس کو یوں سمجھیں، یعنی وہ کشش جو کمال سے نکلتی ہے، اور فقط اسی کو کھینچتی ہے جو صاحب کمال کا ہم مزاج ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے یہ محبت، یہ عشق ہوتا اسی وقت ہے کہ جب جو کچھ ادھر ہے بالکل اسی کے مشابہ ادھر بھی موجود ہو، تبھی وہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا نا، اٹریکٹ کرے گا۔ مطلب جو کچھ وہاں پر ہے، اس کا سایہ، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا خیال، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا ضابطہ ادھر بھی موجود ہے، اس کا عکس ادھر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، ایک انسان کسی اور دنیا کا ہے اور دوسری طرف کوئی اور ہی دنیا ہے، تو رابطہ تو ہو جاتا ہے، لیکن محبت کا رابطہ نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ معرفت پہلے ہے، محبت بعد میں ہے۔
یوں نہیں کہیے کہ محبت بغیر معرفت کے پیدا ہو جاتی ہے، عشق بغیر علم کے پیدا ہو جاتا ہے۔ علم اور عشق میں کوئی بیر نہیں ہے، علم حکم دیتا ہے اور عشق عمل کرتا ہے۔ معلوم ہے انسان کے دو ہی شرف ہیں، علم حاصل کرنا اور علم کے مطابق عمل کرنا، یعنی عشق کے آداب بجا لانا۔ اپنی گفتگو کو ختم کروں گی اس بات کے ساتھ کہ عشق محبت ہے، ایسی محبت ہے جس کے اندر معرفت اور بصیرت موجود ہے، جس کے اندر آگاہی موجود ہے، اس کا نام عشق ہے۔ اور دین کے ساتھ ہمارا رابطہ عاشقانہ ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ عاشقانہ ہونا چاہیے، ائمہ معصومین کے ساتھ، اصحاب اجمعین کے ساتھ ہمارا رابطہ عاشقانہ ہونا چاہیے۔ عشق کے رابطے کے لیے محبت چاہیے اور اس محبت کے اندر معرفت بھی ہونی چاہیے، پھر یہ رابطہ عاشقانہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کا رابطہ عاشقانہ ہو جاتا ہے تو عاشق وہ کرتا ہے جو معشوق چاہتا ہے، جو محبوب چاہتا ہے، خود کچھ بھی نہیں چاہتا، خود تو ارادہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ عاشق صاحب معرفت ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔